بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 3 اور صفحہ ہے 211۔ سوال و جواب سلیمان رحمۃ اللہ اور ابو حازم رحمۃ اللہ کے درمیان چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہم۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، یعنی قرآن کریم کی تفسیر، ترجمہ اور تشریح ڈیٹیل، جلد نمبر اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول سے لے کر پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وی لاگ نمبر 3 صفحہ 211۔ سلیمان نے کہا، ابو حازم کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں؟ فرمایا، خدا کی پناہ۔ سلیمان نے پوچھا، یہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ میں تمہارے مال و دولت اور عزت و جاہ کی طرف کچھ مائل ہو جاؤں، جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے۔ پھر سلیمان رحیم اللہ نے کہا کہ اچھا، آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتلائیے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ فرمایا، ہاں، ایک حاجت ہے کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جنت میں داخل کر دو۔ سلیمان نے کہا، یہ تو میرا اختیار میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر مجھے آپ سے اور کوئی حاجت مطلوب نہیں۔ آخر میں سلیمان نے کہا کہ اچھا، میرے لیے دعا کیجئے۔ تو ابو حازم نے یہ دعا کی، یا اللہ، اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ ہے تو اس کے لیے دنیا و آخرت کی بہتری کو آسان بنا دے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں کی طرف لے آ۔ سلیمان نے کہا کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ ارشاد فرمایا کہ مختصر یہ کہ آپ اپنے رب کی عزت و جلال اس درجہ میں رکھو کہ وہ تمہیں اس مقام پر نہ دیکھے جس سے منع کیا ہے، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ سلیمان نے اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد 100 گنیاں بطور ہدیہ کے ابو حازم کے پاس بھیجیں۔ ابو حازم نے ایک خط کے ساتھ ان کو واپس کر دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر یہ 100 دینار میرے کلمات کے معاوضہ میں ہیں تو میرے نزدیک خون اور خنزیر کا گوشت اس سے بہتر ہے، اور اگر اس لیے بھیجا ہے کہ بیت المال میں میرا حق ہے تو مجھ جیسے ہزاروں علماء اور دین کی خدمت کرنے والے ہیں، اگر سب کو آپ نے اتنا ہی دیا ہے تو میں بھی لے سکتا ہوں، اور ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ابو حازم کے اس ارشاد سے کہ اپنے کلمات نصیحت کا معاوضہ لینے کو خون اور خنزیر کی طرح قرار دیا، اس مسئلے پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ کسی طاعت و عبادت کا معاوضہ لینا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ وی لاگ کا حصہ بنا رہے ہیں، وی لاگ نمبر 4 کا، یہ یہاں ہی روکتے ہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، پتھریلی وادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے، چھری تلے پہ سر ہے، ایک خواب کا اثر ہے، چھری نہیں چلی کیوں، گردن نہیں کٹی کیوں، کس کا حکم چلا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ
بہت بڑا ہے۔